میرا نام ہے محمد جاوید غفاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجھے خبر ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے۔ جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم نے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سے ملاقات کے بعد ان کے معاملات بھی حل کیے اور اب وہ ان کو ایک بڑا ٹیرف دیا ہے جو کہ جس خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے۔ وزیر اعظم کا انڈسٹری کے لیے بجلی کے ٹیرف میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اعلان، کہا میرے بس میں ہوتا تو 10 روپے تک سستا کر دیتا، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اس سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، کل ایک تقریب جو ہوئی اس کے اندر تمام لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا اور شکریہ ادا کیا وزیر اعظم کا کہ اس طرح انہوں نے انڈسٹری بچانے کے لیے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ ایپٹما کے عہدیداران جو ہیں انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر کمپین چلائی اور انہوں نے اپنے اس معاملے کو آگے تک پہنچایا اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے ایک ملاقات ہوئی جس کے اندر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھے اور انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ تمام تر مسائل کو حل کیا جائے گا اور اس مسئلے کے حل کے لیے یہ جو میٹنگ تھی وہ اس نے ایک راہ بنائی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل ایک اسلام آباد کے اندر بڑی تقریب رکھی گئی جس کے اندر وزیر اعظم پاکستان خود موجود تھے اور تمام جو عہدیداران ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ جو ہیں وہاں پر وہ خوش نظر آئے اور ان کا کہنا تھا کہ کس طرح وزیر اعظم نے ان کے اس معاملے کو وہ کیا ہے۔ اس تمام تر چیزوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید خالق رامے جو کہ چیئرمین ہیں آل پاکستان پاور لومز ایسوسی ایشن کے، ان سے ہم بات کریں گے۔ وحید صاحب، کیسا اقدام دیکھتے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان نے ایک اناؤنسمنٹ کی، اس کے اندر آپ کے جو درینہ مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کے لیے تمام تر چیزیں انہوں نے راہ ہموار کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح اقدام ہے؟ کتنا مضبوط ہوگا آپ کا یہ انڈسٹری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ وہ اعلان ہے جس کے لیے ہم بہت زیادہ ایک جدوجہد بھی کر رہے تھے اور حکومت کو ہر لیول کے اوپر ہم ان کو سمجھانے کی اور اپنی مشکلات، پرابلمز اور ایشوز جو انڈسٹری کو ہیں وہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ان چیزوں کی طرف آئیں گے تو ہی ہماری انڈسٹری چلے گی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری معیشت کو، ہماری انڈسٹری کو اور ہماری ایکسپورٹس کو تھا وہ کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر ہی تھا، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ایکسپورٹ سے مقابلات سے باہر ہوتے جا رہے تھے اور اس کے اوپر حکومت نے، پرائم منسٹر صاحب نے کل جو ایکسپورٹرز ایوارڈ تھا اس کے موقع پر یہ ایک لانگ اویٹڈ اعلان تھا جو ان کی جانب سے ہونا چاہیے تھا اور وہ ہوا۔ 4 پہ 4 پیسے انہوں نے بجلی کی پرائسز میں تمام انڈسٹری کے لیے جو ویور دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ اس سے نہ صرف انڈسٹری جو ہے، چونکہ انڈسٹری بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، تو یہ ایک بڑا ہی ایک حوصلہ افزا ہے۔ اس سے یقیناً جو انڈسٹری بند ہو رہی تھی، کلوز ہو رہی تھی، وہ دوبارہ چلنے کے قابل بھی ہوگی اور ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس کے اندر ہم مقابلہ کریں گے دوسرے ملکوں کی جو پروڈکٹس ہیں، کیونکہ ہم پروڈکٹ وائز، کوالٹی وائز جو ہے دنیا میں کسی بھی کنٹری سے کم نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا ایشو یہی تھا کہ جب آپ کے جو کسٹمر ہے اس کو ایک چیز $2 کی مل رہی ہے اور اگر ہم اس کو یہ $2.25 کی دیں گے تو ظاہر ہے وہ $2 والی پرائس کے اوپر ہی جائے گا، تو اس سے یقیناً ایک تو بجلی کی پرائسز کم کی ہے، دوسرا پرائم منسٹر صاحب نے جو ایکسپورٹرز کے لیے ریفنڈ بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا تھا، ان کو لیکوڈیٹی کرنچ کا مسئلہ بنتا تھا، اس کے لیے انہوں نے آرڈر پاس کیے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو ریفنڈ۔ رامے صاحب، ویلنگ چارجز میں بھی 9 روپے کمی کی گئی ہے، اس سے کتنا انڈسٹری کو فائدہ ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر جو اقدامات لیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، تو اب حکومت آپ کو سنجیدہ نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ آپ کا ایک لمبی ایک سمجھ جدوجہد ہے، آپ نے کافی دفعہ خط بھی لکھے، آپ نے کافی دفعہ ہم نے دیکھا اخباروں میں اشتہار بھی دیے اور اس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے یہاں تک پہنچا کہ آج وزیر اعظم آپ کے ساتھ کھڑے اور وہ آپ کے لیے اعلانات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ویلنگ چارجز 9 روپے کمی کا اعلان ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹیکس جو ہے وہ 7.5 سے کم کر 4.5% کر دیا گیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تمام تر ریلیف کتنا فائدہ مند ہوگا؟ وہ ریلیف ہے جس کے لیے ہم ان کو بار بار کہہ رہے تھے، ان کی سیریسنس پچھلے 1.5-2 ماہ سے یہ چیزیں کچھ تھوڑا سا ہم لوگ محسوس بھی کر رہے تھے کہ ہمارے پاس فیصل آباد چیمبر میں ملاقات کے لیے سیکٹری انڈسٹریز آئے لاسٹ ویک، اس سے پہلے ہمارے پاس جو پروونشل منسٹر آف انڈسٹریز شافع حسین وہ تشریف لائے، پھر ہمارے پاس مختلف
जो एजेंसीज के लोग थे वो आके उन्होंने हमारे से वन पेपर पेजर जो है वो बनवाया, हमारी मुश्किलात के बारे में जो हुकूमत को भेजा गया। लास्ट वीक हमने एप्टमा के साथ, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने उस मौका पर उनको यही तीनों चीजें बताई कि आप बिजली की कीमत के अंदर कमी करें, टैक्सेस की जो शरह है इसके अंदर आप जो है वो कमी करके आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री को वायबल बनाएं, क्योंकि इस वक्त हम कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। हमारे कंपेटिटर्स कंट्रीज जो हैं वहाँ 9 सेंट से भी कम बिजली, 7 सेंट के ऊपर आपके जो बेसिक कंपेटिटर्स हैं, बांग्लादेश है, आपका वियतनाम है जिससे हमारा मुकाबला है, हमारी अपैरल इंडस्ट्री का, हमारी टेक्सटाइल मेड अप इंडस्ट्री का, तो वो लोग ज्यादा कंपेटिटिव इसलिए थे कि उनकी बिजली और उनकी लेबर के रेट्स और उनके टैक्स रेट कम थे। और इससे मैं समझता हूँ कि एक हौसला अफजा यकीनन बात होगी। और हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं अभी वो थोड़े दिन पहले ही हेम टेक्सटाइल से वापस आए हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा ये टेक्सटाइल का फेयर होता है। तो इसमें वो अपने ऑर्डर्स को लेने के लिए, अपनी चीजों को लेकर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी तो उससे डाउन स्ट्रीम सारी इंडस्ट्री, जिसमें पावरलूम इंडस्ट्री है, एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री है आपकी, वो सारी इंडस्ट्री जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। तो ये एक बड़ा वेलकम साइन है। हुकूमत को चाहिए कि वो असल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, हर एसएमई इंडस्ट्री की मुश्किलात हैं काफ़ी, उनके साथ बैठे। जो लोकल हमारे महकमे हैं 28-29 वो आके हमारी फैक्ट्रीज को सील कर जाते हैं, उनके वो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा एफबीआर के कुछ अभी इश्यूज हैं। तो ये एक आगाज बहुत अच्छा है, हौसला अफजा है। रामे साहब, एफपीसीसीआई आतिफ अकरम जो हैं सदर हैं उसके, अकराम शेख, उनका कहना है कि मुश्किल हालात में भी हमने हुकूमत का साथ नहीं छोड़ा और मुआशत को मुस्तहकम करने के लिए किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर आज़म के पैकेज का खैर मकदम करते हैं और एफपीसीसीआई को कामयाब बनाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। एक और ऐलान किया गया वज़ीर आज़म की तरफ से कि ब्लू जो पासपोर्ट है वो दिया जाएगा। ये कैसे कैटेगराइज होगा और उसमें फिर वही मसला ना आ जाए कि फिर आपके कुछ ताजर नाराज हो जाएं और कुछ आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहें कि ये तो फिर एक ज्यादती हो रही है, तो वो कैसे इसका फर्क निकाला जाएगा? देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि वो जो 30 एक्सपोर्टर्स, जो लार्ज एक्सपोर्टर्स हैं जिनको कल अवार्ड किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, उन लोगों को, उन हमारे एक्सपोर्टर्स को जो है वो ब्लू पासपोर्ट मिलेगा 2 साल के लिए और वो एम्बेसडर एट लार्ज होंगे। ये वो चीजें हैं जो हुकूमत की एक आपकी तरफ तवज्जो और आपके मामलात को हल करने की तरफ एक पॉजिटिव साइंस को शो करती है। इसमें तो बाकी लोगों को कोई बात नहीं, लोगों के लिए इंसेंटिव है कि वो भी अपने एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाएं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाएं और दुनिया में अपनी, तो हुकूमत एक प्लेटफॉर्म मुहैया करी जा रही है इंडस्ट्री को। तो इससे ज्यादा अभी चीजों की जब स्टेक होल्डर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब अलग-अलग मिलेंगे, बंद इंडस्ट्री जो है उसको इंसेंटिव्स दे के चलाएं, जो मशीनरी चेंज करने के लिए, जदीद मशीनरी, जदीद नई टेक्नोलॉजी के लिए फैक्ट्रीज को बीएमआर करने के लिए सॉफ्ट लोन्स दिए जाएं। तो चीजें बहुत सारी हैं जो होने वाली हैं और ये वो ऐलान है जिसके बाद हम समझते हैं कि हुकूमत की सीरियसनेस का, हुकूमत की राइट डायरेक्शन का अंदाजा हमें हो रहा है कि ये चीजें इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बेहतर हो सकती है। इंशाल्लाह। वहीद खालिद रामे साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया और आपने बताया किस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस वक्त वो इकदाम किया जिसकी आपको काफ़ी अरसा से इंतज़ार था। और आपने देखा कि एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% करने का रिलीफ दिया गया। व्हीलिंग जो चार्जिंग है उसके अंदर भी 9 रुपये कमी का ऐलान किया गया। इसके साथ साथ नामवर एक्सपोर्टर्स को ब्लू पासपोर्ट दिए जाएंगे जिनको कल रिलीफ दिया गया पीएम की तरफ से। और एक जो अवार्ड दिए गए उसके अंदर 30 जो नामवर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और इस तमाम तरह अगर मामले को देखा जाए और इसके पीछे जाया जाए तो गौहर एजाज जो कि साबिक वफाकी वजीर भी हैं और बानी चेयरमैन हैं इसके एप्टमा के, उनकी एक लंबी जो हो जद्दोजहद है उसका किरदार है। क्योंकि आपने देखा कि कल भी उस तकरीब के अंदर वो मुस्कुराते हुए नजर आए और मैं देख रहा था कि
بڑے عرصے بعد یہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ کل خوش نظر آئے، کیونکہ ان کی وہاں پر سنی گئی ہے جہاں پر وہ سنانے کے لیے کئی ماہ سے، بلکہ کہہ لیں کہ کافی عرصہ سے ان کے لیے اس خبر کا انتظار تھا، لیکن جو حکومت ہے اس کے کیونکہ اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں اور بھی معاملات ہوتے ہیں، اس کو وہ دیکھنے میں تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو تمام جو وہ تھے اسٹیک ہولڈرز تھے وہ کل خوش تھے، اور آج حکومت نے اب ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ اعلان دیا ہے۔ کل جو ایکسپورٹرز تھے وہ کافی خوش نظر آئے، اور انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ شکریہ ادا کر رہے تھے حکومت پاکستان کا۔ اس تمام تر جو تقریب تھی اس میں کیا انہوں نے بات کی، آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ رول پلے کر سکتا ہے جی ملک کی اکانومی میں۔ وین ہی واز چیف منسٹر آف پنجاب تب بھی ہم ان کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے، جب بھی ہم کے پی کے لوگ پنجاب جاتے تھے، لاہور جاتے تھے، اور نو ڈاؤٹ ہی از اے ویژنری مین۔ ہمارا بڑا گرینا مطالبہ تھا، کیونکہ ہماری اس وقت جو پروڈکشن ہے، ایکسپورٹ ہے، اور لوکل جو ہماری انڈسٹری کو جو دو بڑے چیلنجز تھے، اس وقت جو پیکج پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اٹ واز نیڈ آف دا آور، اور انہوں نے بڑا ٹائملی یہ ڈیسیجن لیا ہے اس حوالے سے کہ اس وقت جو ای یو کے ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک نے جو پیکٹ کیا ہے، جس کو وہ مدر آف آل پیکٹ کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری چونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر ای یو کو ہم نے جو ہم G+ کا ہمیں اسٹیٹس وہاں ملا ہوا ہے، تو یہ ہماری ایکسپورٹ وہاں پہ بڑی متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ٹائملی فیصلہ ہے، اور 300 بیسس پوائنٹ جو کم ہوئے ہیں ایکسپورٹر کے لیے، ایکسپورٹ ری فائنینسنگ کے لیے، یہ دو ایسے میجر پوائنٹ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس وقت جو ایکسپورٹ ہے اس میں بہتری آنے کی گنجائش موجود رہے گی۔ کانفرنس ہوا ہے جس میں وزیر اعظم صاحب نے بجلی کا جو ریٹ کم کیے ہیں 4.5 روپیہ، اور ساتھ ساتھ میں 3% جو ہے وہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس پہ ڈیوٹی ٹیکسز کم کیے ہیں، بڑا اچھا احسن اقدام ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی پالیسی کو ہم بہتر انداز میں جتنا اچھا کر سکیں تو یہ ملک کے عوام کے مفاد میں ہوگا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے آج الیکٹریسٹی 4.04 روپیز سستی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ ری فائنانس کے لیے 4.50 پہ آج اس کا ڈیسیجن لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی احسن اقدام ہے، اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھنے میں مدد ملے گی، اس سے ہماری اکانومی کھڑی ہوگی، اور جو ہمارا تمام بزنس کمیونٹی کا مطالبہ تھا، ایکسپورٹرز کا مطالبہ تھا، اس میں کچھ پیش رفت ضرور ہوئی۔ بجلی کی پرائسز جو تھی اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن ہمارے اتنی زیادہ تھی کہ ہم باہر کے کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے۔ تو آج 4 پیسے جو وزیر اعظم نے بجلی کے ٹیرف میں کمی کا اعلان کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے انڈسٹری کا بہت ایک پروڈکٹیو اور پازیٹیو اثر پڑے گا۔ آج وزیر اعظم نے انڈسٹریز کے لیے 4 روپے بجلی ٹیرف میں رعایت کا اعلان کیا ہے، یہ بہت خوشحالی بات ہے۔ اور جو وزیر اعظم صاحب نے انڈسٹری کے لیے بجلی میں جو رعایت دی ہے 4 روپے، یہ بڑا زبردست اقدام ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بجلی کے ریٹ میں کمی کیا ہے 4 روپیہ فی یونٹ پہ، اچھا اقدام لیا ہے انہوں نے۔ اور مزید عام لوگوں کا یہ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ یہ بینک کا جو انٹرسٹ ہے اس کو بھی کم کرنا چاہیے، تاکہ لوگ بینکنگ سے ہٹ کے پھر انڈسٹری کی طرف موو کرے، وہاں پہ وہ اپنے انڈسٹری پہ زیادہ توجہ دے دیں۔ صنعتی یونٹ جو بدحالی پہ تھے اس کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ایکسپورٹ ری فائنینسنگ کے لیے مارکیٹ میں کمی کی جا رہی ہے، بلو پاسپورٹ دیا۔ جی آپ نے سنا کس طرح یہ خوش نظر آئے تمام لوگ، اور شکریہ ادا کر رہے ہیں حکومت کا، جس طرح حکومت ان کا وہ خیال کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کراچی سے سینئر تاجر رہنما ہیں، اور بڑا آپ کو پتہ ہے کہ کراچی نہ صرف معیشت کا ہب ہے بلکہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں۔ عارف قادری صاحب سے بات کریں گے۔ عارف قادری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ کتنے خوش ہیں آپ حکومت سے، کیونکہ حکومت نے کہا کہ ہم ایک انڈسٹریلسٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں، اور کافی جو وزیر اعظم ہیں وہ جب بات کر رہے تھے تو ان کی بات کے اندر ایک پیار اور غم بھی نظر آ رہا تھا، کہ کیونکہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ کافی عرصہ سے کوشش کر رہے تھے اور ان کو ریلیف نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن الحمدللہ کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو یہ ایکسپورٹرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، اور تمام جو لوگ ہیں وہ کافی خوش نظر آئے۔ آپ کیا اس وقت رکھتے ہیں خیالات، اور کیا محبت کا اظہار کریں گے آپ؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کی بڑی ریڑھ کی ہڈی ایکسپورٹ ہوتا ہے اس ملک کا۔ وہ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے جس سے زر مبادلہ آتا ہے وہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ جو بھی ملک کی انکم ہوتی ہے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔
हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट पर बस हमारी बदकिस्मती रही कि वो तवज्जो नहीं हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो तवज्जो दे रही है तो ये हमारे लिए वाकई खुश आइंद है। और जिस तरह से इन्होंने टैक्स कम किया, अच्छा ये अभी फिर भी नाकाफी है। ये हमारा कंपटीशन है, हमारा कंपटीशन भारत से, हमारा कंपटीशन चाइना से, वो उन लोगों की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। ये एक नाकाफी मराहत हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो कदम उठाया हम इसका खैर मकदम करते हैं। ये बड़ा अच्छा कदम है। आज इतना कदम आगे बढ़ाया है, कल इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे हम। इन्होंने जिस तरह से टैरिफ कम किया, बिजली पर टैरिफ कम किया एक्सपोर्टर्स के लिए, और जिस तरह इन्होंने टैक्सेस कम किए, ये हमारे लिए अच्छा है। ये मौके हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। जो हमारे नए लोग हैं जिनकी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, जिनके कारखाने बंद हो चुके हैं, वो सब दोबारा से इंशाल्लाह ताला एक्टिव होंगे। और अगर हमारे पास हमारे प्राइस कम होने से अगर हम मार्केट में कम्पीट करते हैं वर्ल्ड मार्केट में, तो हमारे प्राइस कम होने से जो लोग आगे आएंगे, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा। और हमारे ऑर्डर्स अगर एक्सपोर्ट के बढ़ते हैं तो यकीनन हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा। कराची एक बहुत बड़ा हब है इंडस्ट्रियल्स का, और यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। और बस यही एक चीज आती है कि हम मार्केट कम्पीट नहीं कर पाते थे, तो इंशाल्लाह अभी कुछ बेहतरी आएगी। कादरी साहब, हमने कल जब तकरीर सुन रहे थे वजीर आज़म पाकिस्तान की, तो वो कह रहे थे कि हम ये जो कमी कर रहे हैं, ये 4 रुपए 4 पैसे कर रहे हैं, ये बहुत कम है। मेरा बस चले तो मैं इसको 10 रुपए तक कर दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि एक वो आपसे प्यार का इजहार भी कर रहे हैं, साथ वो अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं, तो आप इसको भी खैर मकदम करेंगे कि अगर वो कर सकते होते तो जरूर करते हैं? नहीं, देखें, वो इनको करना चाहिए, ये करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक का वो निजाम जिसके लिए हम चीखते रहे, कि इलेक्ट्रिक के वो टैरिफ, वो इतने टैक्सेस, उसको डॉलर्स के अंदर उसकी पेमेंट का होना, ये हम चीखते रहे और चीख रहे हैं। ताजिर भी चीख रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमात भी इस बात पर मुसलसल तवज्जो दिला रही है कि उस निज़ाम को ठीक करो जो के इलेक्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं। जब तक वो निज़ाम ठीक नहीं होगा, आप रिलीफ देना भी चाहे वजीर आजम तो यकीनन नहीं दे सकते। वो खुद मजबूर हो जाते हैं। हम उनके जज्बात को समझते हैं कि वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े, मुल्क का ताजिर बरादरी आगे आए, और ताजिर का यकीनन एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क की मईशत के अंदर। लेकिन वो जब तक अपने के इलेक्ट्रिक के निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, उस तरफ तवज्जो नहीं देंगे, उनके एग्रीमेंट्स को री एग्रीमेंट नहीं करेंगे, उनमें चीज़ों को तब्दील नहीं करेंगे, तो हम परेशान ही रहेंगे। हमारी निस्बत इंडिया हमारे साथ प्राइस में कम्पीट करता है, हमारे साथ चाइना कम्पीट करता है। यकीनन हम नहीं कर सकते। जो हमारी अहम चीज़ें हैं उसका भी एक्सपोर्ट हम ठीक तरह से नहीं कर सकते। तो ये उनके जज्बात अपनी जगह, लेकिन उनको मजीद रिलीफ देना होगा अगर ताजिर बरादरी को खड़ा करना है और एक्सपोर्ट, हमारी और ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और उसको बिल्कुल एक हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी बनाना है, तो उनको रिलीफ देना होगा। कादरी साहब, आप क्या देखते हैं कि इसमें किरदार जो है वो एक तो हुकूमत कर रही है, लेकिन इसके पीछे कौन है? एप्टमा को आप कितना क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने एक बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई और आज ये जो रिलीफ का ऐलान किया जा रहा है उसका कितना किरदार है? और एप्टमा के जो बानी चेयरमैन है गोहर एजाज, उनका भी एक मुसलसल कह लें कि एक उनका राय, वतीरा राय कि वो जब तक उन्होंने अपने ताजिर बरादरी, अपने एक्सपोर्टर्स, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करने से नहीं थके और वो लेके रहे हैं, इस इकदाम को करवा के रहे हैं, आप इसको कितना क्रेडिट देते हैं? देखें, बिल्कुल जिसका भी रोल है, जिसने जितना कहा, जब कहा, वो सब का रोल है। एप्टिमा का भी रोल है, गौर साहब का भी इसमें एक अहम रोल है, और उन्होंने हमेशा आवाज उठाई, मुश्किलात पर आवाज उठाई, मुश्किल हालात पर आवाज उठाई। एक वक्त तो ऐसा था कि एक्सपोर्ट बिल्कुल डाउनवर्थ हो गया था बिल्कुल। तो इसके अलावा हमारा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो भी पेश रहता है। तो ये सारे वो ताजिर हैं, और चाहे वो जिस एसोसिएशन की शक्ल में हो, हमारे यहाँ छोटी एसोसिएशंस भी हैं, कारखानों की एसोसिएशंस भी हैं, उन तमाम का बोलना जो है वो इस चीज का आज हम रिजल्ट देख रहे हैं कि उन तमाम हजरात ने तवज्जो दिलाई हुकूमत की और बताया कि ये हालात हैं, अगर मजीद बेहतरी ना लाई गई तो हम और हमारी तबाही होगी ताजिरों की, और ताजिर और पीछे हटेगा। तो ये इनका बहुत रोल है जनाब।
بالکل ان کا رول ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ تاجر برادری کا بھی بڑا جذبہ ہے۔ قادری صاحب، ہم آپ کو ہمیشہ جتنے بھی تاجر ہیں، ہمارا وہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارا، ہم آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ کس طرح کے حالات رہے لیکن آپ نہ تھکے نہ ڈرے، آپ لوگ کھڑے رہے، اور آپ دراصل میں کہتا ہوں جتنے بھی تاجر برادری ہیں ان سب کو ایک ایوارڈ ملنا چاہیے حکومت پاکستان کی طرف سے، یہ جو 23 مارچ کو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو سب تاجروں کو دینا چاہیے جو اس وقت پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم پوری دنیا کے اندر ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم بہترین معیشت کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا اس میں کردار ہے قادری صاحب۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور تاجر حضرات بہت پرخلوص انداز میں کام کرتے ہیں۔ پاکستان پر جب بھی 19-20 وقت آیا، آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا، مال سے پیش کیا، جان سے پیش کیا، اپنی ایفرٹس دکھائیں، اپنے جو ایکسپرٹیز تھی اس کے ذریعے سے ہمیشہ سے پاکستان پر جب بھی کبھی مشکل وقت آیا تو تاجر برادری شانہ بشانہ کھڑی ہے حکومت کے ساتھ، جس پارٹی کی بھی حکومت ہو، لیکن بالائے طاق رکھ کر کہ کس پارٹی کی حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں، اور انشاءاللہ وہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے، اور ہماری تاجر برادری کو اللہ تعالیٰ اور استقامت دے، تو ان کے خلوص سے کوئی انکار نہیں۔ بہت بہت شکریہ عارف قادری صاحب، آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے اس موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ شامل بحث ہوئے۔ ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت شرجیل گپلانی صاحب، ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں اپنی اس ڈیبیٹ میں، وہ بھی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ شرجیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، السلام علیکم۔ شرجیل صاحب کیسا دیکھتے ہیں اس اقدام کو؟ حکومت پاکستان نے ایک بڑا ریلیف دیا ہے صنعتوں کو، آپ ایکسپورٹرز کو اور تمام لوگوں کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریلیف تو حکومت نے دیکھے کوئی آسان نہیں کیا، ایک چیز دیکھیں کہ جی لگایا کیوں تھا، اتنا ٹیرف اور اتنا آپ جو ہے انرجی کا ریٹ اوپر لے کر گئے، اتنا بجلی کا، یہ اتنا اوپر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور آر ڈی آپ کی کہاں تھی اور آپ کے اتنے بڑے ادارے موجود ہیں، یہ کیوں نہیں سوچا تھا اس سے ہماری معیشت کے اوپر فرق پڑے گا۔ ابھی انہوں نے یہ جو ریلیف دیا ہے یہ اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے، یہ بھی بہت زیادہ جو ہے پریشر کا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا، تو اس کے بعد جا کے یہ تھوڑا بہت ریلیف دینے پہ یہ آئے ہیں۔ تو اس وقت تو دیکھیں مین چیز ہے کسی بھی انڈسٹری کو، ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے آپ کا انرجی سیکٹر جو ہے وہ اس کا ریٹ کم سے کم ہونا چاہیے نا۔ جب تک آپ کا فیول کی پرائز کم نہیں ہوں گی، انرجی آپ کی کم نہیں ہوگی، آپ ایکسپورٹ میں کس طریقے کمپیٹ کریں گے؟ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو معاملات ہیں وہ تجارت کے اوپر ہی بات چیت ہوتی ہے، اور معاشی معاملات ہی آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں، تو اس میں تو کمپرومائزنگ ہونا نہیں چاہیے گورنمنٹ کو۔ چلے انہوں نے کچھ ریٹ کم کیا ہے، یہ بھی ابھی ہمارے جو ڈیمانڈ ہے اس ریٹ پہ ابھی تک نہیں آئے، کیونکہ ہماری بات جو ہے وہ یہ کہ 20 سینٹ کے اوپر آپ بجلی کی پرائز لے کر آئیں گے، 20 سینٹ پہ جب آپ لے کر آئیں گے جب جا کے بجلی جو ہے وہ جو ہے کچھ ہمیں ریلیف دے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف دے کر احسان نہیں کیا، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ کو کل یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے بس میں ہوتا تو میں 10 روپے تک کمی کا اعلان کرتا، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو ہاتھ بندھے ہوئے نظر نہیں آتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت جو ہے وہ ٹال مٹول کے لیے یہ والی بات کر رہی ہے؟ ہاتھ کس چیز سے بندھے؟ جب وزیر اعظم کے ہاتھ بندھے ہوئے تو پھر کیا چیز رہ گئی؟ بھائی آپ کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، جس کے ہاتھ میں آئین، پارلیمنٹ، تمام چیزیں تو اس کے ہاتھ میں، آپ کا چیف بھی ان کے ہاتھ میں، اگر وہ بولتے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تو پھر بندہ ہی وہاں سے ہمارا۔ دیکھیں آپ آئی ایم ایف کے آگے اگر آپ نے کوئی غلط معاہدے کر لیے ہیں تو آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے آپ تاجروں کو کیوں نہیں بتاتے؟ آج الحمدللہ کراچی کے تاجر یا پاکستان کے تاجروں نے پی آئی اے خود لے کے آپ نے ایک منفرد ریکارڈ قائم کر دیا نا، ہمیں باہر ملک کی طرف نہیں دیکھنا پڑا، فورن انویسٹر کی طرف نہیں دیکھنا پڑا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ پی آئی اے اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی، اور پی آئی اے واقعی پاکستان کا نام اونچا کرے گی، کیونکہ پاکستان کے تاجروں کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ آپ پاکستان کے تاجروں کو بٹھائیں، صنعت کاروں کو بٹھائیں، $6 ارب 7 ارب ڈالر تو اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہماری سنیں نا۔ اگر آپ نے اتنا بڑا ٹیرف، آپ 45 سے 60% آپ ٹیرف پہ لے کر گئے ہیں، آپ کو پوری دنیا میں 45 سے 60% ٹیکس کہاں پہ ہوتا ہے؟ آپ نے پورا کارپوریٹ سیکٹر اپنا تباہ کر دیا، آپ کے میڈیم جو انٹرپرینئرز ہیں وہ لوگ آج پریشان ہیں، آپ کے ٹارگیٹ جو ہے ایف بی آر پوری نہیں کر پا رہی، آپ کی معیشت بالکل بیٹھی ہوئی ہے۔ کئی آج آپ دیکھیں آپ کا بلڈنگ سیکٹر، بلڈر سیکٹر چونکہ 70 سے زیادہ الائڈ انڈسٹری چلاتا ہے، پورا بلڈر سیکٹر آپ کا بیٹھ گیا ہے، آپ کی پوری جو ہے معیشت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کی جی ڈی پی جو آپ بتا رہے ہیں 2.4-2.5%، جی ڈی پی آپ کی 1.7 پہ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کی جی ڈی پی جس وقت آپ 2003 میں دیکھیں تو 6.8 سے 7 پہ جو فلکچویٹ کر رہی تھی، اور آپ دیکھیں گے ہر بندہ خوشحال تھا۔ آپ اس طرف لے جانے کی بات کریں، آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ 11% پہ آپ نے روکا ہوا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو آپ سنگل ڈیجٹ پہ لے کر آئے، آپ سیل ٹیکس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کر آئے، جب جا کے معاشی معاملات چلیں گے۔
بالکل شرجیل صاحب، یہ تو بہت زبردست آپ نے بات کی کہ اگر تاجروں کے مسائل آپ تاجروں کو حل کرنے دیں گے تو میرے خیال میں زیادہ اچھے طریقے سے ریلیف بھی دیا جا سکتا ہے اور تمام مسائل کو حل بھی کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ شرجیل صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں نوازا. ابھی ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چیئرمین ایپٹما کامران صاحب. کامران صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حوالے سے ذرا آگاہ کیجئے گا، کیا یہ جو کل ایک اقدام ہوا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر یہ اقدام تاخیر سے ہوا یا وقت پہ ہوا لیکن ہو گیا؟ وزیر اعظم پاکستان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ حکومت کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے حکومت کے سامنے سولوشنز رکھنا. حکومت کو اس وقت نیشنل اکنامک ایمرجنسی امپوز کرنی پڑے گی. وہ نیشنل اکنامک ایمرجنسی اس لیے امپوز کرنی پڑے گی کیونکہ جو 6 مہینے کے اعداد و شمار ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو میں آپ کے ویورز کے ساتھ آن سکرین شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ 6 مہینے میں جولائی ٹو دسمبر آپ نے $15 بلین کی ایکسپورٹ کی اور آپ نے $34 بلین کی امپورٹ کی. نہ ہمیں ڈسکوز کی چوری چکاری TND لاسز کی سزا دیں. جس ملک میں 43,000 میگا واٹ بجلی کا سٹرکچر ہو اور 17,000 میگا واٹ 5 سالوں میں اور آ رہا ہے، دائمیر ڈیم، بادشاہ ڈیم، محمد ڈیم، داسو ڈیم، ان کے تھرو بجلی کی آف ٹیک تو آپ کی دن بہ دن گر رہی ہے. 10% آپ کی بجلی کی آف ٹیک گر رہی ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. تو وہاں 4 گھنٹے پیک آور اینڈ 20 گھنٹے آف پیک آور کی توقع نہیں بنتی. آپ کو ایک فلیٹ ریٹ پہ بجلی لانی پڑے گی. دوسرا، یہ جو آپ کی خطے کی سب سے بلند ترین ٹیکسیشن ہے، اب کارپوریٹ سیکٹر کو آپ 55 سے 60% ٹیکسیشن پہ لے گئے ہیں، اس لیے آپ کی ملٹی نیشنلز یہاں سے گئی ہیں. آپ کو ٹیکسیشن کو ریشنلائز کرنا پڑے گا، 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنا پڑے گا. تیسرا، یہ جو آپ 10.5% پہ قائبر ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ 22% سے 10.5 پہ آیا ہے، لیکن سر آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، ویتنام کے ساتھ، چائنا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. انڈیا کی EU کے ساتھ ایک میگا ڈیل ہونے جا رہی ہے، آپ نے خبروں میں دیکھا ہے. تو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آپ کو نیچے لانا ہے. حکومت نے الٹا کیا ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھا دی اور ادھر سے امپورٹ کا منہ کھول دیا. تو پاکستان اس چیز کا حامی نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کی ایکسپورٹ ڈکلائن ہو، دوسری طرف آپ کی امپورٹ ایسے ٹائم پہ بڑھے جب خام تیل آپ کی سب سے بڑی امپورٹ پیٹرولیم پروڈکٹ ہے وہ اپنے 5 سالہ لوسٹ ترین سطح پہ چلی گئی ہے. کامران صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا. ہم آگے چلیں گے اور ایک 3 دن پہلے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی. اس ملاقات کے اندر کیا کچھ طے پایا اور تمام تر معاملات کیا تھے، اس پر ایک خصوصی رپورٹ دیکھیے، اس کے بعد اس کے بعد بات کریں گے. وفاقی وزیر برائے خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب اور وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے وزارت خزانہ میں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کی. ٹیکسٹائل شعبے کو درپیش اہم مسائل کے حل کے لیے حکومت کی جانب سے مسلسل رابطے اور تعاون کی یقین دہانی کرائی. ملاقات کے دوران وفاقی وزراء نے اس امر پر زور دیا کہ ٹیکسٹائل صنعت پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ یہ برآمدات، روزگار اور صنعتی سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر کی پائیداری کے لیے اصلاحاتی فریم ورک کے تحت تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی. Through a diverse portfolio of energy projects, helping Pakistan address a long-standing limiting constraint on its economic development. Beyond the power sector, Chinese collaboration has supported mass transit solutions, modern road networks and electric mobility initiatives, thereby contributing to both Pakistan's productivity and creating a lot of employment in Pakistan. China was also amongst the
early countries to recognize the strategic importance. वजीर खजाना ने टेक्सटाइल सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए हुकूमती अज़्म का इआदा किया। हुकूमत ने कारोबारी शोबे के लिए मुनसिफाना और काबिल पेश गोई पॉलिसी माहौल पर जोर दिया। बरामदी सनतों के लिए कारोबारी लागत कम करने के मामलात का फाल जायजा लिया जा रहा है। तवानाई की कीमत और फराहमी को टेक्सटाइल सनत के लिए अहम तरजीह करार दिया गया। तवानाई इस्लाहात सनती पैदावार और कौमी मईशत के तवाज़ुन को मद्देनजर रख कर की जा रही हैं। हुकूमत और सनत के दरमियान मुसलसल और तामीरी मुकालमे की अहमियत पर इत्तिफाक भी हुआ। टेक्सटाइल बरामद कुंदगान ने तवानाई टैक्स और रेगुलेटरी मसाइल की निशानदही भी की। पॉलिसियों में तसलसल और बरवक्त फैसलों को बरामदी नमू के लिए नागुज़ीर करार दिया गया। जी बिल्कुल, हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस तरह हुकूमत जो है वो उस रास्ते पर आई है जिसको लाने के लिए एक बाकायदा जद्दोजहद की आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने। उसके अंदर अगर देखा जाए तो गौहर एजाज साहब जो कि वफाकी वजीर रहे हैं पाकिस्तान के और इस एप्टमा को बनाने वाले भी हैं, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार भी अदा किया। उसके बाद हम बात करेंगे कामरान अरशद साहब की, जो कि एक बाकायदा तौर पर उन्होंने जब से एप्टमा संभाली है तब से वो एप्टमा के मामलात को बेहतरीन तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। कामरान अरशद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ हमारे साथ दीगर ताजर बरादरी थी, उनका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी आरा से नवाजा। और इसी तरह हम एक बात इसको जहन में रखें कि पाकिस्तान का ताजर तबका, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तान के टेक्सटाइल चलाने वाले, पाकिस्तान के मिलें चलाने वाले, पाकिस्तान के बिजनेस को मुस्तहकम करने वाले, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने वाले, मुआशी तौर पर अगर हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं तो वो ये बरादरी है। इसको जब तक बढ़ चढ़ कर रिलीफ नहीं मिलेगा हम तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तरक्की का मूजिब ताजर बरादरी को भी हक है कि उनको उस तरह का रिलीफ दिया जाए जो उनकी जरूरत भी है, ताकि उनके अंडर काम करने वाले जो बाकी लोग हैं वो भी उसी तरह मुस्तहकम रहें, और इस तबके से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग अगर मुस्तहकम होंगे तो पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम होगा। जावेद गफारी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।